لیٹ می برنگ ان ڈاکٹر ثانیہ نشتر اس پہ. ڈاکٹر صاحبہ, ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایک زیادہ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے اور ٹیکنیکل سبجیکٹ کے اوپر ایکسپرٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. جو پوائنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے ایکسپرٹیز بھی اویلیبل ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, تو شاید اس کے حوالے سے کیمپین بھی بہتر چلائی جا سکتی ہے. یعنی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر آپ لاجک کے ذریعے یا پولیٹیکل کمپلشن کو کوٹ کر کے آپ اس کو ڈیفیٹ کر دیں کہ ہم نے ڈیلے کرنا ہے. یہ تو ایک بڑا ٹیکنیکل سا سبجیکٹ ہے. ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور رائٹس ہیں کیا, ذرا اس کے بارے میں پہلے بتائیے. جی, پہلے تو یہ کہ ریپروڈکٹیو رائٹس جو ہیں اور ہیلتھ رائٹس جو ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے, انٹر ریلیٹڈ ہے, میں تھوڑا فرق ہے. ہیلتھ رائٹس جو ہیں اس کا جیسے معنی ہے اٹینمنٹ آف دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف اچیویبل ہیلتھ, اور پاکستان میں ہیلتھ رائٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں انشرائن نہیں ہیں. دنیا کے 115 ممالک ہیں جہاں پہ ہیلتھ رائٹس انشرائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن ہیں. بالکل جی, پاکستان کے آئین کے اندر نہیں ہے. پاکستان کے آئین کی جو لیجسلیٹو لسٹ ہیں ان میں بھی ہیلتھ کا لفظ ہی نہیں ہے. اس کا ایک امپیکٹ 18th امینڈمنٹ کی سچویشن میں وہ تو ایک الگ بات ہے, مگر ہیلتھ ایز سچ رائٹس لکھے ہوئے نہیں ہیں. اب اس کی ایک امپلیکیشن ہوتی ہے جن ملکوں میں ہیلتھ رائٹس کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوتے ہیں. جیسے لیٹن امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ممالک میں لوگ کورٹس جا رہے ہیں کہ جی ہماری جو HIV ایڈز کی ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت مہنگی ہے, اس کے پیسے اسٹیٹ دے. ہمارے ملک میں سچویشن یہ ہے کہ لکھا تو نہیں گیا مگر بہت سی کورٹ ججمنٹس ایسی ہیں جن میں کچھ پروگریسو ڈیسیجنز ہوئی ہیں جہاں پہ جو رائٹ ٹو لائف ہے اس کی بہت ہی ایکسپینڈڈ ڈیفینیشن دی گئی ہے. اب ٹیکنیکلی لوگ کورٹ جا سکتے ہیں کہ جی اگر آپ نے رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو ہیلتھ کو رائٹ ٹو لائف سے مطابقت دی ہے فلاں ججمنٹ میں, تو ہمارے کیس میں بھی اپلائی ہوتا ہے اور ہمیں بھی فری ٹریٹمنٹ دی جائے. مگر لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں ہے. اب ریپروڈکٹیو رائٹس جو ہیں وہ ہیلتھ رائٹس سے ریلیٹڈ تو ہیں مگر کچھ فرق ہیں. عام فہم میں ریپروڈکٹیو رائٹس کا یہ مطلب ہے کہ جو والدین ہیں ان کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کا نمبر اور بچوں کی اسپیسنگ ڈیسائیڈ کر سکیں. ریپروڈکٹیو رائٹس دنیا کے 3 ملکوں کے کانسٹیٹیوشن میں لکھے گئے ہیں. ان میں سے ایک ساؤتھ افریقہ ہے, ایک بولیویا ہے اور ایک کینیا ہے, اور باقی کانسٹیٹیوشنز میں یہ نہیں لکھا گیا. انٹرنیشنلی جب یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہوئی تھی 40s میں تو تب یہ کانسیپٹ نہیں تھا. اس کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز کا کنونشن ہوا 1968 میں تو یہ تہران ڈیکلریشن میں یہ چیز کوائن کی گئی, اور اس کے بعد سے جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہیں پاپولیشن پلاننگ سے متعلق ان میں اس ڈیفینیشن کو زیادہ ایکسپینڈ کیا گیا کہ جو سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو رائٹس ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لمپ کیے گئے, اور اس سے متعلق جو فیملی پلاننگ کا جو پورا ایجنڈا ہے وہ بھی اس بریکٹ میں لایا گیا. تو اب یہ جو ریپروڈکٹیو رائٹس کا جو سبجیکٹ ہے اس کی بہت زیادہ ریمیفیکیشنز ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے. یہ تو ایک جینیرک مسئلہ ہے. میرے کو پینل ہمارا تو مسئلہ ہے نہیں کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو لکھا ہی نہیں ہوا نا, لکھا ہی نہیں ہوا, لیکن کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں, اس کی روشنی میں اس کی امپلیکیشنز ہیں. آپ اس کو ریپروڈکٹیو رائٹس کو نہیں کہہ سکتے کہ یو کانٹ اسٹریچ اٹ دیٹ فار. جہاں تک ہیلتھ رائٹس کا تعلق ہے ڈیفینیٹ کورٹ ججمنٹس موجود ہیں. ریپروڈکٹیو رائٹس کے متعلق the situation is not clear. میرے نالج میں کوئی ایسا کورٹ ججمنٹ نہیں ہے جس کے کانٹیکسٹ میں آپ دا رائٹ ٹو لائف کو اتنا اسٹریچ کر سکیں گے, بٹ آئی ایم شیور دا لائرز ول بی ایبل ٹو الیبوریٹ آن دیٹ بیٹر. 10 سیکنڈ دے دیں. وہ یہ کہ جو اگر کوئی رائٹ وہ جو لسٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی اس میں کوئی رائٹ نہیں لکھا ہوا یا کوئی آئٹم نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں اس پہ قانون سازی کر سکتی ہیں. ہاں, بٹ ایک یہ بھی ہے کہ بعض ممالک میں یہ بھی ایک پروویژن ہوتی ہے کہ اگر کوئی رائٹ کانسٹیٹیوشن میں ایکسپلسٹلی نہیں لکھا گیا تو آپ سپیریئر جوڈیشری کو ایک کویسچن بھی کر سکتے ہیں کہ جی کین یو پلیز الیبوریٹ آن دس. تو وہ اوپننگ ریپروڈکٹیو رائٹس کے حوالے سے از آلریڈی دیر. اب جیسے کہ میں پہلے عرض کر رہی تھی اس کی بہت ریمیفیکیشنز ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا گیا ہے جو ایک مورل آپ کی آبلیگیشن ہے کیونکہ آپ نے
XYZ ABC انٹرنیشنل نارمز اینڈ کنونشن سائن کیے ہوئے ہیں, اور ایکچولی آپ کے امپلیمنٹنگ ارینجمنٹس کیا ہیں یا نہیں, آپ کی کیپیسٹی کیا ہے ان سے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے, وہ ایک بہت ہی جینیرک ڈسکشن ہے, وہ خالی ریپروڈکٹیو ہیلتھ یا ہیلتھ سے متعلق نہیں ہے. دیٹ کراس کٹس ود ادر سیکٹرز. ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا یہ کہ اس سبجیکٹ کا بہت عمل دخل ہے خواتین کے اس معاشرے میں کیا حیثیت ہے, کیا سٹینڈنگ ہے, اور یہ خواتین کی جو حیثیت ہے وہ آپ کا ایک پورا جو گورننس کا فیبرک ہے, آپ کا جو پورا انسٹیٹیوشنل فیبرک ہے, جو اسٹیٹ فیبرک ہے, اور اس سے بڑا جو آپ کا سوسائٹل فیبرک ہے, اس کی عکاسی کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ پیراڈاکس اور پولرائزیشن دیکھی جاتی ہے. ایک طرف تو ہماری گورننس رینکنگ بہتر ہو رہی ہے, کمپیٹیٹیو رینکنگ بہتر ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ خواتین کو آپ نے پارلیمنٹ میں نشستیں دے دی ہیں, اس کا بڑا چرچا ہوتا ہے. مگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ایلیٹ اور فیوڈل ریپرزنٹیشن کی ایک ایکسٹینشن ہے. ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں کہ جی ہائر ایجوکیشن کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں 50% خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے, بالکل مانتے ہیں. مگر دوسری طرف اگر آپ اپنا سوشل اینڈ لیونگ سٹینڈرڈز میجرمنٹ سروے دیکھیں تو خواتین اور مردوں کی جو شرح خواندگی ہے اس میں 45% کا گیپ ہے. میں جب باہر ممالک میں جاتی ہوں کانفرنسز کے لیے تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹرن خواتین سے موازنہ کر کے کہ پاکستان میں عورتیں بہت امپاورڈ ہیں, ان کو چوائس ہے فریڈم آف سپیچ کی, فریڈم آف ڈریس کی, ہر قسم کے فریڈمز کی. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو وائلنس ان دا کیس آف ویمن 70% خواتین, ہمارے اپنے اسٹیٹسٹکس کہتی ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کی شکار ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریپروڈکٹیو رائٹس اور اس سے متعلق جو خواتین کی معاشرے میں ایک براڈ لیول پہ جو سچویشن ہے, اس کو آپ ان گورننس اور اسٹیٹ فنکشننگ کے پیراؤں سے علیحدہ نہیں دیکھ سکتے جن کا ذکر میرے کو پینلسٹس نے کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ریپروڈکٹیو رائٹس جو ہیں, جو میں نے پہلے سوال کیا تھا, شاید اس سے آپ اس کا یہ مفصل جواب ہے اور اہم جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ریپروڈکٹیو رائٹس جو ہیں وہ اس میں آپ کا جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے جب آپ کے دوسرے رائٹس کی حالت, آپ کے معاشرے کی حالت, خواتین کے رتبے کی حالت, ان کی اکنامک اپرچونٹیز کی حالت اتنی خراب ہو. تو یہ ایک انٹیگریٹڈ کانسیپٹ ہے کہ اگر تمام حقوق بہتر ہوں گے تو ہی اس شعبے کے اندر آپ کو زیادہ پروگریس نظر آئے گی. جی بالکل. ابھی آپ نے جو پیراڈاکس کا ذکر کیا, میں تھوڑی سی الیبوریشن اس کے اوپر چاہوں گا اور اس کے بعد I'll bring in the audience تاکہ وہ سوال بھی کر پائیں. کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جس کو تضاد کہتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے, بنیادی طور پر آپ یہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے. یہ جو پولیٹیکل میسیجنگ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ بری خبر کے اوپر نظر کیوں رکھتے ہیں, یہ اچھی باتیں بھی کریں, یہ پائلٹس بھی بن رہے ہیں اور یہ ہم نے دیکھے خواتین پارلیمان کے اندر بھی موجود ہیں, فور فرنٹ پہ بھی نظر آ رہی ہیں, تو وہ اس کو اچھی خبر کے طور پہ, لیکن آپ اس کو تضاد کے طور پر بیان کر رہی تھی, یہ کیوں؟ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ تصویر کے دو رخ ہیں, ایک طرف تو بہتری بھی ہو رہی ہے پر دوسری طرف کچھ پرابلمز بھی ہیں اور بڑے پرویزیو اور سسٹمک نیچر کے پرابلمز ہیں. اور میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جو جیسے آپ کی اسٹیٹ فنکشن کرتی ہے, جو آپ کے گورننس ارینجمنٹس ہوتے ہیں, ان کا ایک بہت گہرا عمل دخل ہوتا ہے لوگوں کی زندگیوں پہ. اور خواتین جو ہیں they are 50% of the population. میرے کو پینلسٹس نے بہت ذکر کیا جاگیردارانہ نظام کا, اور وہ ان خواتین کی حالت زار کو پرپیچویٹ کرنے میں ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہے. بٹ اس کو توانائی کون بخشتا ہے؟ ہمارا پولیٹیکل سسٹم اس کو توانائی بخشتا ہے. اور جو ہمارے جو گورننس سسٹم میں جو سیف گارڈز نہیں ہیں اگینسٹ آرگنائز ویسٹڈ انٹرسٹس, ان کا ایک ناک آن افیکٹ بہت سے لیول پہ ہوتا ہے. اور آف کورس یہ جو فیوڈل کلچر ہے اس کو بھی توانائی بخشنے میں ہوتا ہے, اس کا ایک نیگیٹو ناک آن افیکٹ ہے خواتین کی حالت زار پہ ان سیٹنگز میں جہاں خواتین ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تمام چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. جب اسٹیٹ فنکشن کرتی ہے, جب گورننس اسٹرانگ ہوتی ہے, جب پیس, لا اینڈ آرڈر, جسٹس ہوتا ہے, انویسٹمنٹس آتی ہیں, اکنامک پروگرس ہوتی ہے, ایسے انوائرمنٹس میں اگر حکومتوں کی کیپیسٹی ہو کہ وہ ایسے نارمز اور ایسی انسٹرومنٹس کو انسٹیٹیوشنلائز کرے جس سے اکنامک فریڈمز آئیں, فائنینشیل فریڈمز آئیں, ایکسیس ٹو لینڈ امپاورمنٹ ہو, تو پھر آپ لوگوں کی جو حالت زار ہے وہ ایک ایکویٹیبل سٹیٹس میں اس میں امپروومنٹ دیکھتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں خواتین کی بہتری بھی شامل ہے. میں نے سیاست سے بھاگنے کی بڑی کوشش کی اس پروگرام کے اندر. میرا خیال تھا کہ ہیومن رائٹس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں,
سیاست سے بھاگ کر، لیکن سیاست ہی ہمیں ڈسکس کرنی ہے. یہ سٹیج بڑا اچھا آ گیا. ہم نے اویئرنیس کی بات کر دی، مختلف حقوق کے پیرائی کے اندر حالت اظہار بھی بیان کر دی، اور عمومی طور پر یہ بھی اسٹیبلش کر دیا کہ حالت کو اتنی اچھی نہیں ہے، ٹو پٹ اٹ ویری مائلڈلی. جب ہم پروگرام کے ناظرین دوسرے حصے میں جو کل آپ دیکھ پائیں گے، آپ کے سامنے آئیں گے انہی پینلسٹ کے ساتھ، تو آڈینس کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوگا. آڈینس نے بڑا پیشنٹلی یہ تمام بات چیت سنی. پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے اوپر بات بڑی ہوتی ہے، لیکن حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. حالات بہتر ہو سکتے ہیں. فرسٹریشن کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حالات اچھے ہو ہی نہیں سکتے، ہو سکتے ہیں، ہو نہیں پاتے یا کیے نہیں جاتے. پروگرام کے اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ وے فارورڈ کیا ہے اگر ہم نے انسانی حقوق کے حوالے سے ترقی کرنی ہے. تو ریاست کا، مملکت کا رویہ کیسے بدلنا ہے، حکومتوں کے اوپر دباؤ کس طرح ڈالنا ہے، اور شہریوں کو کیمپین کس طریقے سے کرنی ہے. اسٹے ٹیون، اگلے حصے میں اس پہ بات کریں گے. ہمیں آج اجازت دیجیے. اللہ حافظ.